بسم اللہ الرحمن الرحیم ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى الرحمن علم القرآن. وقال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں مفید اور کارگر ثابت ہوں، اور کہی سنی باتوں پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی مختلف مقامات سے چند آیتیں تلاوت کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو بہت قیمتی فرمان اور ارشاد پیش کیے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کی ہدایت کے خاطر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان کتاب یعنی قرآن کریم سے نوازا. ہم جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما،
ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما۔ یہ سیدھا راستہ ملے گا کہاں اور ہے کہاں؟ سیدھا راستہ قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہے۔ بس قرآن کا دامن تھام لیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھام لیا جائے، انسان کو سیدھا راستہ صراط مستقیم مل جائے گا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم الشان کتاب۔ قرآن کریم پر جب لوگوں نے اعتراضات کیے، سوالات کیے، آبجیکشنز لیے، تو قرآن کریم نے ان لوگوں کو ایک چیلنج کر دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم کو قرآن کریم کے معاملے میں شک ہے جو ہم نے ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا ہے اور نازل کیا ہے کہ یہ کوئی انسانی کتاب ہے، تو پھر قرآن نے کہا کہ پھر اس کا آلٹرنیٹ، اس کے جیسی کوئی آیت یا سورت بنا کر لاؤ، اور تم اکیلے نہیں، وہ سوالات اٹھانے والے تو اکیلے نہیں، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لاؤ اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، اپنے چیلے چپاٹوں کو بلا لاؤ، سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، سب مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگا دو اور اس قرآن کریم جیسی ایک سورت یا ایک آیت بنا کر لاؤ۔ پیچھے جس دن سے قرآن کریم نازل ہوا اس دن سے لے کر آج تک لوگ سوال تو ضرور کھڑے کرتے رہے، تنقید تو ضرور کرتے رہے، نشانہ تو ضرور بناتے رہے، لیکن کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ آج تک کوئی ایک آیت بنا کر لا سکے، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں لا سکیں گے۔ اسی طرح قرآن کا گلا گھونٹنے کی بھی بھرپور کوشش کی گئی، قرآن کریم کو صفحے ہستی سے، اس زمین سے، اس دنیا سے مٹا دینے کی بہت کوشش ہوئی۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر کے آج تک ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، ان لوگوں نے بھی زور لگایا جو عربی کے جاننے والے تھے، مال و دولت والے تھے، طاقت والے تھے، عہدے والے تھے، اپنی کرسی کی زور پر سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہ مال و دولت کے ذریعے سے اس کا گلا دبایا جا سکا، نہ حکومت، نہ عہدے، نہ کرسی، نہ سیاست، کسی بنیاد پر کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی پیدا بھی نہیں ہوگا۔ اور جو آئے گا قرآن کے مقابلے میں، اللہ اس کو نیست و نابود کر کے رکھیں گے، پھیر کر رکھ دیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ جو آپ کے سامنے موجود ہے، موجودہ قریبی زمانے میں ایک بیوقوف ایسا پیدا ہوا، اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ پہلے قرآن کریم کی کئی آیتوں پر اعتراض کیا، 26 آیتوں پر اعتراض کیا، 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، اللہ رب العزت نے اسے ہی نکال کے پھینک دیا۔ ویسے پہلے داخل ہی نہیں تھا کہ کمبخت کو نکالنے کا جملہ استعمال کیا جائے، تھا ہی کب؟ خیر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کا راستہ کر دیا کہ تو جہنم کے لیے۔ اللہ فوراً پکڑ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ بھی تو سوال پیدا ہوگا کہ قرآن کریم پر جب اعتراض کیا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ پکڑتے کیوں نہیں ہے؟ ایک پکڑ تو دنیا میں آ جاتی ہے کوئی سزا، بیماری، مصیبت کی شکل میں، اور ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں،
اور اس کو اپنے کام میں ایسا لگا دیتے ہیں، ایسا مشغول کر دیتے ہیں کہ توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی اور موت آ جاتی۔ یہ سب سے خطرناک پکڑ ہے کہ دنیا میں دندناتا پھرے، اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو، اس پر کوئی لگام کسنے والا بظاہر معلوم نہ ہوتا ہو، وہ اپنے کام میں زور اور قوت اور طاقت لگاتا ہی پھرے، اور وہ اپنے دل میں خوش ہوتا ہو کہ دیکھا مجھے کیسا حکومتوں کا سپورٹ ہے، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خطرناک پکڑ ہے کہ اللہ اس کو اسی کاموں میں مشغول رکھ کر ایک دن موت کا جو قانون ہے اس کے تحت اس کو موت دے دیں گے، توبہ کی توفیق نہ ہوگی، اور سیدھا کہاں جائے گا؟ اب جہنم میں جائے گا۔ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہم پر نازل کیا اور فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفی ولا تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی ہے، ایسا قرآن نازل کیا ہے کہ کوئی باطل، کوئی غلط نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے اٹیک کر سکتا ہے، کوئی طرف سے نہیں آ سکتا۔ یہ اس ذات کا نازل کیا ہوا ہے جو بے عیب ہے، تمام تعریفوں کا مالک ہے، جس نے حکمت کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور اعلان بھی فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے نازل کیا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، خود نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ جب نبی کے پاس کچھ لوگ آئے اس زمانے میں بھی کہ تمہارا قرآن ایسا ہے کہ ہمارے خلاف کچھ آیتیں معلوم ہوتی ہے، اس کو نکال دو، جواب یہی ملا کہ میں نے نازل نہیں کیا ہے، میں نے بنایا نہیں ہے، میں ایک زیر زبر بھی نہیں بدل سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا حفاظت ہم کریں گے۔ مدرسہ میں پڑھنے والے طلبہ، حفظ کرنے والے بچے، اللہ نے ان کو حفاظت میں لگا دیا، بس وہ پڑھ رہے، جبکہ معلوم ہے ان کو ہم نے جو لائن چوز کی ہے، جو لائن اختیار کی ہے، جو لائن ہم کر رہے ہیں، اس میں ہماری تنخواہیں کیا ہوگی وہ ان کو معلوم ہے، ان کے ماں باپ کو معلوم ہے کہ میرا بچہ جس لائن کو لیے ہوئے اس کو کتنے لاکھ روپے تنخواہ ملے گی، لاکھ کتنی ہزار ملے گی، معلوم ہے، لیکن پھر بھی دنیا والوں کے تانوں سے بے نیاز ہو کر وہ اس قرآن کریم کے حفظ میں اور قرآن کریم کو یاد کرنے میں لگے ہوئے، اور رات دن اپنی جوانی ایک جا جمع کر کے وہ قرآن کریم کو یاد کر لیتے، اور اس کا نمونہ ہم تراویح میں دیکھ لیتے ہیں۔ حافظ صاحب پڑھتے جا رہے ہیں، دے دھنا دھن برابر پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن پیچھے کی سب میں دو تین بالکل صوفی صاحب نظر آتے ہیں، گردن جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے، ایسا لگ رہا ہے ساری دنیا کی شرافت ان پر ٹوٹ پڑی ہے، اور بیچارے کتنے پروقار اور پرسکون نماز پڑھیں۔ نہیں، وہ اپنے شکار کے انتظار میں، وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ندی کنارے بگلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا مچھلی پکڑنے کے لیے، ایسا لگتا ہے ایک پاؤں پہ تپسیا کر رہا ہے، بالکل گردن جھکا کے آنکھ بند کر کے، مچھلی کی مجال ہے جو ذرا سی اپنا حصہ اوپر بتا دے، جیسے ہی مچھلے فوراً وہ چونچ مار لیتے ہیں۔ پیچھے حفاظ تراویح میں کھڑے ہوئے، گردن جھکائے، شرافت کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن وہ بھی اپنی شکار میں کھڑے ہوئے، خبردار زیر زبر کی غلطی تو کر کے جا، رکوع میں جانا بھی حرام کر دیں گے، اور اگر کوئی تیز حافظ چلا بھی گیا رکوع کے اندر، اب اس کی خیریت نہیں ہے، یہ رکوع میں کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح بھی نہیں پڑھیں گے، وہ آیت ہی پڑھیں گے جس کا لقمہ دینا ہے۔ رکوع اور سجدے میں بھی وہی آیت پڑھتے چلے جائیں گے کہ کھڑا تو ہو کر بتا تیری مجال ہے، سورہ فاتحہ کا وَلَضَّالِّينَ، لین کا بھی تو نون ختم نہیں ہوا کہ فوراً اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، قیامت تک اس کے زیر زبر کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ایسی عظیم کتاب، ہم خوش نصیب ہیں، ہم سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب نصیب فرمائی۔ اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ ادب ہے،
سب سے پہلا تو یہ کہ مسلمانوں کے دل میں خود قرآن کریم کی عظمت ہو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کیا آیت ہے قرآن کریم کی. او لوگو، جب تمہارے سامنے قرآن کریم پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو کیا کرو گے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو اس کو. وَأَنصِتُوا، پھر کوئی بات چیت نہ ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو، بالکل خاموشی کے ساتھ قرآن کو سننا ہے. یہ دو کام کرو گے، کان لگا کر سنو گے اور چپ چاپ بالکل خاموش سنو گے تو لعلکم ترحمون، اللہ تم پر رحم کرے گا. ثابت ہو گیا کہ اگر قرآن کریم کے سامنے شور کیا تو پھر اللہ کا رحم ہٹ جائے گا تم لوگوں پر سے. اللہ کا رحم ہٹ جائے گا، اللہ کا عذاب آئے گا. اور قرآن کریم کے مقابلے میں شور کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا، حضور پر اترتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ پڑھ کر سناتے تھے تو کفار کہتے تھے، اپنے بچوں کو جمع کرتے، تالیاں بجاؤ، زور زور سے تالیاں بجاؤ، قرآن کی آواز دب جائے. شور کرو، چیخیں مارو، سیٹیاں بجاؤ. اور یہی ہوتا تھا، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، زور زور سے شور بچوں کو لگا دیتے تھے کہ قرآن کریم دوسرے لوگ سن نہ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان کہ وہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو والغوا فیہ، شور کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ اور قرآن دب جاوے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہمیں ایسے کافروں کو بڑا سخت عذاب دیں گے، بڑا سخت عذاب. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو برے عمل کرتے ہیں اس کا ضرور بھی ضرور ہم ان کو بدلہ اور سزا دیں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام جس کی ناقدری کرنے پر اللہ نے اتنے سخت عذاب کا فیصلہ فرمایا. اسی طرح قرآن کا ایک تقاضا جب یہ ہے کہ قرآن کی عظمت ہو، قرآن کریم پر ایمان لایا جائے کہ میرا اللہ کا کلام ہے، میرے رب کی کتاب ہے. کئی صحابہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام جیسے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کو لیتے اور یہ کہتے ھذا کتاب ربی، ھذا کتاب ربی، ھذا کتاب ربی، یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے، اور چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتے تھے. دل میں اتنا ادب، اتنا احترام کہ میرے ہاتھ میں کس کی کتاب ہے. قرآن کا ادب ہو، احترام ہو، عظمت ہو، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. غسل کی حاجت ہو، اس حالت میں قرآن کریم پڑھنے کی اجازت نہیں. پاک ذات کا کلام ہے، پاکوں کے علاوہ کوئی ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو. اتنی عظیم کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی. فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. قرآن کی عظمت اور بڑے پن کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ فرماتے ہیں مثال دے کر سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو نازل کر دیتے کس پر؟ پہاڑوں پر. حالانکہ پہاڑ وہ ہے جس کے متعلق یہ کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، ہم نے پہاڑوں کو اس لیے بنایا کہ ہلتی ہوئی زمینوں کو تھام لے اور زمینوں کو ہلنے نہ دے. ہلتی ہوئی زمینوں کو تھام لے، پوری زمین کو جو تھامے ہوئے سنبھالے ہوئے یہ پہاڑ ہے. یہ پہاڑ نٹ بال سے،
پہاڑ کیلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اتنی مضبوط چیز ہے یہ پہاڑ۔ اللہ فرماتے کہ اگر ہم اس پہاڑ کے اوپر اس قرآن کو اور اس کی آیتوں کو نازل کر دیتے تو دیکھنے والا تو دیکھتا کہ پہاڑ کے پرخچے اڑ جاتے۔ اللہ کی خشیت، اللہ کی عظمت، اللہ کے کلام کی ہیبت کی وجہ سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے، ریزے ریزے ہو جاتا۔ آپ کو وہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ قرآن کریم تجلیات، اللہ تعالیٰ کے انوارات کا مرکز اور محور ہے۔ اور ایک تجلی نازل ہوئی تھی پہاڑ پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اللہ نے، بات چیت کی۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ۔ جب بات چیت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، بات چیت جب ہوتی ہے نا محبوب سے تو وہ سمجھتے ہیں، جو عاشق معشوق ہوتے ہیں، جو محبوب ہوتے ہیں، ان کو اندازہ آئے گا کہ محبوب کے ساتھ باتوں میں لطف کتنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بات ہو رہی ہے تو اب کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ بغیر دیدار کے برداشت نہیں ہو رہا ہے، تیری زیارت بھی تو کروا دے، کب تک پردے کے پیچھے سے بات سنتا رہوں گا؟ ارینی انظر الیک، ارے دیکھنا ہے اللہ، دکھلا بھی تو دے اپنے آپ کو، تیرا جلوہ تو دکھا دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، ہرگز بھی نہیں دیکھ سکتے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہم کو کوئی دیکھ سکے۔ ہاں جنت میں دیکھیں گے سب اللہ تعالیٰ کو، ایسے دیکھیں گے جیسے زمین پر کھڑا رہ کر تمام لوگ 14ویں کے چاند کو دیکھ لے اور کوئی بھیڑ نہیں ہوتی، ایسے دیکھ لیں گے۔ لیکن یہاں تو زیارت نہیں۔ حضرت موسیٰ کا اصرار بڑھ گیا کہ دیکھنا ہے، کہاں نہیں دیکھ سکتا، کہاں نہیں دیکھ سکتا، کہ چلو 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 بات کر لیتے ہیں۔ فلما تجلی ربہ، کہ ایک کام کر، ولکن انظر الی الجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ او موسیٰ پہاڑ کو دیکھ لو، ہم پہاڑ پر اپنی تجلی پھینکتے ہیں، اپنا نور ڈالتے ہیں، اس کو تم نے دیکھ لیا اور برداشت کر لیا تو آگے بات بڑھائی جائے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جیسے ہی اللہ نے ایک تجلی پھینکی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے اور پہاڑ جل گیا۔ پہاڑ جل گیا، ایک تجلی۔ اور قرآن کون ہے؟ بے شمار تجلیات کا مجموعہ ہے۔ اگر یہ رکھ دیا جائے پہاڑ پر تو پہاڑ کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ کی کھلی مدد ہے ان حفاظ قرآن پر کہ اتنی بڑی کتاب 6-7 سال کا بچہ سینے میں اتار لیتا ہے اور اس کے پرخچے نہیں اڑتے۔ بننا تو چاہیے تھا کہ حافظوں کی کھوپڑے اڑ جانے چاہیے تھے، ہے اتنی عظیم کتاب، کھوپڑے اڑ جانے چاہیے تھے، ان کے سینے بلاسٹ ہونے چاہیے تھے، لیکن اللہ کہتے میری مدد ہے کہ یہ محفوظ اور سلامت ہے۔ یہ قرآن کا کتنا بڑا معجزہ۔ ہاں ان کو پوچھ لو کہ کھاتے کیا ہو؟ یہ کم بہت تو کبھی کبھی مدرسے کھانے کی خود بھی مذاق اڑاتے ہیں یہ طلبہ، کہتے ہیں کہ شوربہ اتنا پتلا ہے کہ اگر فقہا مسائل کے بنانے والے، استنباط کرنے والے دیکھ لے ہوئے تو وضو کرنے کی اجازت دے دے ہوئے۔ نہ کاجو، نہ بادام، نہ پستے، نہ کوئی مقویات۔ اور سائنس کہتی ہے کہ 8 گھنٹے کی نیند نکالو، 6 گھنٹے کی نیند نکالو، 12 گھنٹے کی نیند نکالو۔ ان سے پوچھ لو سوتے کتنے بجے اور اٹھتے کتنے بجے، ساری سائنس فیل ہے ان کے سامنے۔ لیکن اس کے باوجود یہ قرآن کے حافظ عالم، کیا بات ہے، یہ اللہ کی مدد۔ جب اللہ کے یہ ہو گئے تو اللہ نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تجلی آئی تو پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے۔ قرآن کریم بے شمار تجلیت کا مرکز۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر ہم نازل کر دیتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ تو اللہ کی مدد۔ دیکھو مسجدوں میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، مسجدوں میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، روزانہ پڑھا جا رہا ہے، پورے قرآن ختم کیے جا رہے ہیں، لیکن مسجد سلام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے
کہ دیکھا کہ کچھ بچوں کو مارنے پیٹنے کی آواز آ رہی، شور آ رہی، بچوں نے پکارا مدد کے لیے، حضرت آئیے بچائیے۔ حضرت دوڑ گئے، بھئی کیا ہوا، کیوں مار رہے ان بچوں کو؟ بچوں نے کہا حضرت یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں اسلام کو چھوڑ دو، تمہارا مذہب باطل ہے، ہمارا مذہب عیسائی وہ حق ہے۔ بھئی دلیل کیا ہے؟ کہا تمہاری مسجدیں کو دیکھو پھٹی پرانیاں، اور ہمارے گرجا گھر اور ہمارے کلیسا اور ہمارے چرچ دیکھو وہ کیسے مضبوط ہے۔ ان کا کم بختوں نے پہلے کی دیکھی ہوگی، ابھی رامپورہ مسجد حاجرہ کو کہاں دیکھی ہے ان لوگوں نے؟ یہ دیکھتے تو بولتے ہی نہیں۔ ارے مسجدوں کا اچھا ہو جانا یہ اس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت نے کہا کہاں ہے بتاؤ تمہارا چرچ کتنا مضبوط ہے، لے چلو مجھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت کو لے کر پہنچے مسجد کے ان کے چرچ میں، حضرت بالکل چرچ کے بیچ میں پہنچے اور یہ آیت پڑھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ یہ آیت پڑھی حضرت نے، اور وہ چرچ اور کلیسا اور گرجا کو اشارہ کیا، گرجا۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے وہ آیت پڑھی اور اشارہ کیا گرجا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ گرجا گر گیا، ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ کم بختو، ہمارے قرآن ایک مرتبہ پڑھا گیا اور تمہاری عمارت ڈھیر ہو گئی۔ ہمارا قرآن ہماری مسجدوں میں روزانہ پڑھا جا رہا اور مسجدیں گرتی نہیں ہیں۔ اللہ کی تائید اور مدد ہمارے شامل ہے۔ یہ ہے قرآن کریم، یہ ہے قرآن کریم۔ جتنا بولا جائے، جتنا کہا جائے اتنا کم۔ لہذا مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم کی فکر کریں۔ اور خود قرآن کا حکم بھی تو ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ کیا پڑھیں؟ کیا پڑھیں؟ پڑھو، کیا پڑھیں؟ بے اسم ربک، اپنے اس رب کا نام جس نے تم کو پیدا کیا۔ کہاں ملے گا رب کا نام؟ کیا وگنان میں مل جائے گا، سائنس میں مل جائے گا، میتھمیٹکس میں مل جائے گا، جغرافیہ اور بھگوڑ میں مل جائے گا؟ کہاں ملے گا؟ خلق الانسان من علق، یہ اس قرآن کی پہلی 5 آیتیں اقرا بسمک یہ اشارہ کر رہی ہے کہ او مسلمانوں، سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ لازم ہے تم پر کہ تم اپنی اولاد کو سب سے پہلے قرآن کریم پڑھائیے۔ اور وہ سورت جو ہم سب کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پیاری ہے، سورہ رحمان، اگر امام صاحب پڑھ لے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ مزہ آ گیا، آج مول صاحب نے کیا پڑھا، ایسا لگتا ہے کہ آج قرآن پڑھا ہے۔ اور واقعی ہے بھی سورت عروس القرآن کہتے ہیں، قرآن کریم کی دلہن، جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی سورت کو بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے پھولوں سے سجایا ہے۔ اگر اس کی آیت کی وقت اجازت دیتا تو میں ترجمہ تفسیر کی کچھ باتیں سنا دیتا، لیکن اتنا ہی قرآن نے اس کو عروس، صحابہ کرام نے اور مفسرین نے اس کو عروس القرآن کہا ہے، قرآن کی دلہن۔ مشرکین پوچھتے تھے، انہوں نے لفظ رحمان کبھی نہیں سنا تھا، فرسٹ ٹائم۔ یہ رحمان کیا ہوتا ہے، رحمان کون ہوتا ہے؟ تو یہ سورت نازل ہوئی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، پھر کہتے ہیں انسان کو پیدا کیا۔ دیکھیے، پیدائش پہلے ہوگی یا پہلے تعلیم ہوگی؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ پہلے پیدا ہوگا تو تعلیم حاصل ہوگی نا، پھر پیدائش سے پہلے تعلیم کا ذکر۔ قرآن یہ اشارہ کرو مسلمانوں، تمہارے گھر میں بچے کی پیدائش کی امید ہو، بچہ آنے والا ہو، پیٹ میں ہو، تب سے اس کے بھوشیہ اور مستقبل کی فکر کرو کہ ہمیں اس کو پڑھانا ہے، اعلیٰ تعلیم دلانا ہے۔ تو اعلیٰ تعلیم کچھ اور نہیں، کوئی ایجوکیشن نہیں، اعلیٰ تعلیم قرآن ہے، یہ کہہ رہے اللہ کے، اور یہ بتلا رہا ہے قرآن کریم کہ اللہ کی رحمت کے حقدار وہ ہیں،
رحمان کی رحمت اس کے لیے ہے جو پہلے قرآن سکھائے۔ ہم ڈگریوں کا کبھی انکار نہیں کریں گے، خوب ڈاکٹر بنو، خوب انجینئر بنو، ہم کو بہت ضروری ہے۔ مسلمان ڈاکٹر، مسلمان وکیل، مسلمان انجینئر تو بہت ہے، نہیں، مسلمان دیندار ڈاکٹر، مسلمان دیندار انجینئر، مسلمان دیندار اللہ سے ڈرنے والا وکیل، سالیسیٹر اور لائر چاہیے، ضرورت ہے امت کو اس کی۔ لیکن پہلے قرآن کریم کی تعلیم کی فکر کرو۔ اسی لیے تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ اللہ کی نبی کی حدیث ہے، فرمان ہے۔ کیا فرمایا؟ تم میں سب سے اچھے لوگ، اب کون ہیں؟ ہر آدمی کا الگ الگ مزاج ہے، کچھ کہے گا، لیکن ہم تو ہمارے آقا ہی سے پوچھ لیتے ہیں، آقا کس کو کہتے ہیں سب سے اچھا؟ آقا جس کو سب سے اچھا کہہ دے، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھے، وَعَلَّمَهُ، خیرکم من تعلم القرآن وَعَلَّمَهُ، سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اہل القرآن، قرآن والے، قرآن کا مشغلہ رکھنے والے، ہم اہل اللہ و خاصتو، وہ اللہ کی فیملی سے ہے، وہ اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں، اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہیں قرآن والے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں، ہمارے سماج میں سب سے زیادہ مقام کس کا؟ کیا ہے قرآن کے ماننے والے، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے پڑھانے والے، کیا ہم ان کو عزت کی نگاہوں سے اتنا دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارے مال ہم ان کے لیے لگانے کے لیے تیار ہیں؟ ان کی سیلری اور ان کی تنخواہ کیا ہمارے سماج میں سب سے زیادہ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ تو کیوں؟ ذرا پوچھیے اپنے دل سے۔ سب سے بڑی کتاب، سب سے پاکیزہ کتاب قرآن ہے، اس کے پڑھنے والے، اس کے پڑھانے والے، اور ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری مسجد کے امام، ہمارے مدرسہ کے مدرس، اس کی تنخواہیں کیا؟ اور معاف کیجئے، ہم اس وقت یہ کہہ دیتے ہیں مولانا ہماری مسجد کی انکم نہیں، ہمارے مدرسہ کی انکم نہیں۔ کیا مدرسہ کوئی دکان ہے؟ کیا مسجد کوئی دکان ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی مول ہے کہ جو اس کی تنخواہیں آئے گی، اس کی انکم آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو تنخواہیں دیے، جو گھروں میں برکت دیے، یاد رکھیے، بڑی ذمہ داری سے یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، ہمارے چولہے جو چل رہے ہیں وہ قرآن پڑھنے پڑھانے کی برکت سے۔ ایک مدرسہ کے اندر، آخر بات سنا کر بات ختم کر دوں، ایک مدرسہ کے اندر اناج ختم ہو گیا، راشن ختم ہو گیا، پیسے بالکل ختم ہو گئے۔ محتمین صاحب، متولی صاحب، ٹرسٹی صاحب نے کہا کہ کیا کریں، پریشان ہے وہ، بالکل پریشان، لیکن اللہ والا آدمی تھا، تو جو منشی تھے، حساب کتاب لکھتے تھے، وہ گئے محتمین صاحب کے پاس، کہا کہ حضرت پیسے نہیں ہیں آئندہ مہینہ تنخواہ دینے کی، اور بچے رہیں گے تو کھلانے کے لیے غلہ اور راشن اور اناج بھی نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ مدرسہ میں ایک اچھے قاری صاحب کا انتظام کرو۔ وہ کہہ رہا ہے، کہنے والا کاتب، وہ حساب لکھنے والا، کہ بڑے میاں کو سمجھ پڑی یا نہیں، دماغ ٹھکانے ہیں یا نہیں؟ میں کہنے جا رہا ہوں کہ راشن اور اناج نہیں، اور کہتے ایک نیا استاد بھی لے کر آؤ، کیا تنخواہ دیں گے؟ سمجھے کہ بھول ہو رہی، پھر سے گئے، کہا حضرت میں یوں نہیں کیا، کہا میں نے کہا جاؤ ایک استاد اچھا لے کر آؤ، اچھے قاری صاحب لے کر آؤ، بہترین قرآن پڑھنے والا لے کر آؤ۔ عجیب آدمی ہے، لیکن اللہ والوں کی تو الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے نا۔ ہاں، یہ گئے، ایک قاری صاحب بیچارے فرصت میں تھے اور قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، ان کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی چلو ہمارے مدرسہ میں جگہ ہے، لیکن بات سن لو، تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو قاری صاحب نے بھی سوچا یوں بھی گھر پہ فرصت پہ بیٹھا ہوں، آج نہیں 6 مہینے کے بعد آئے گی، چلو
یہ بھی مولویوں کا جگر ہے، 4 6 مہینے ہی برداشت کر جاتے ہیں. لاک ڈاؤن میں بند کر دو تب بھی کوئی شکوہ نہیں ہوتا. اچھا مولوی صاحب تو وہ آگے قاری صاحب، اور قرآن کریم بچوں کو چیک کیا کیسا پڑھتے ہیں، پھر صحیح پڑھانا شروع کیا، پھر کوئی چندے والے کو بھیجنا نہیں پڑا، لوگ اناج لے کر آ رہے، غلہ لے کر آ رہے، پیسہ لے کر آ رہے ہیں. یہاں تک کہ کہنا پڑا کہ اب ہماری گوڈاؤن میں جگہ نہیں ہے، بس 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 لوگ آ کر دیتے رہے. جب قرآن کریم کو اچھا پڑھا گیا، صحیح پڑھا گیا، اللہ نے برکت دے دی. اس لیے اگر آپ کی اور میری دکانیں چل رہی ہے، ہمارے مکان کے چولہے جل رہے ہیں، ہم اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، اپنی تنخواہوں کو داد مت دو، اپنے بزنس کو مت سمجھو کہ یہی اصل ہے. یہ وہ قرآن ہے جو آپ کی مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، جن کو صحیح قرآن پڑھایا جا رہا ہے. ہمارے علاقے میں جو قرآن پڑھایا جا رہا ہے یہ اس کی برکت ہے، یہ اس کی برکت ہے. اس لیے پڑھنے پڑھانے والوں کی خوب قدر کی جائے. ہمارے مدرسے کی، اس مسجد کے مدرسے کی، اس کی مدد کرو گے، اس کو خوب چندہ دو گے، اس کے تنخواہ پڑھانے والوں کو دو گے، انشاءاللہ میرا وعدہ اس زمین پر بیٹھ کر کہ آپ کے بزنس خوب چلیں گے، آپ کی کمائیوں میں خوب برکت ہوگی. حق تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.